بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتی ہوں آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کا جو ویکلی انالیسز لے کر آئے ہیں وہ 7 مئی سے لے کے 14 مئی کے بیچ کا ہے۔ اس ہفتے خوبصورتی، برکتوں، محبت اور ہم آہنگی کا سیارہ وینس 7 مئی کی شام کو کینسر میں ٹرانزٹ ہو جائے گا، جہاں وہ 5 جون تک رہے گا۔ کینسر پانی کی علامت ہے جو ہمارے جذبات اور احساسات کی نمائندگی کرتا ہے، اور کینسر میں وینس کی یہ ٹرانزٹ تمام بوجھ والوں کو اوور سینسٹیو اور ضرورت سے زیادہ ایموشنل بنا دے گی۔ تمام لوگ ہر بات کو ضرورت سے زیادہ محسوس کرنے لگیں گے، آپس میں تعلقات میں ایکسپیکٹیشنز بڑھ جائیں گی، ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی بات کو بھی بہت زیادہ محسوس کریں گے۔ آپ تمام لوگوں کے اندر چھپی ہوئی انسیکیورٹیز اور خوف باہر آ جائے گا، بڑے فیصلے لینے اور قدم آگے بڑھانے میں بھی بہت زیادہ سوچیں گے اور ہچکچاہٹ محسوس کریں گے۔ ساتھ ہی جب 9 مئی کو یورینس اور سن کا کنجنکشن ہوگا تو ہمیں چیزوں اور لوگوں کے بارے میں دیکھنے، سوچنے، جاننے اور پرکھنے کے نئے طریقے ملیں گے۔ تمام لوگوں کی روٹین اور زندگی میں بہت بڑی تبدیلیاں آئیں گی۔ آپ تمام لوگ آؤٹ آف دا باکس جا کر چیزوں کو پلان کریں گے اور اپنی زندگیوں کو دیکھیں گے۔ تو اوورآل یہ ہفتہ تمام لوگوں کے لیے ملی جلی کیفیت سے بھرپور ہوگا۔ اس کے علاوہ قمر در عقرب کا 6، 7 اور 8 مئی کو ہونا بھی ہمارے تمام برج والوں کے لیے ان 3 دنوں میں بہت زیادہ احتیاط مانگتا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ پورا ہفتہ ہمارے تمام برج والوں پر الگ الگ کس طرح سے اثر انداز ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے اپنے ایریز دوستوں کی۔ آپ اس ہفتے لوگوں کی نیت جان پائیں گے، البتہ لوگ جان بوجھ کر آپ کو آدھی باتیں، آدھی انفارمیشن دیں گے تاکہ آپ اپنے کاموں میں اور اپنے فیصلوں میں غلطیاں کریں۔ جہاں تک آپ کے فائنینسز، ایجوکیشن اور کیریئر کے معاملات ہیں تو اس ہفتے جو اسٹوڈنٹ ہیں اور کوئی امتحان اس ہفتے متوقع ہے تو اس میں بہت اچھی کارکردگی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی زندگی کے اور شعبے میں کوئی ٹیسٹ، امتحان یا انٹرویو بھی ہے تو اس میں بھی آسانی اور کامیابی نظر آتی ہے۔ وہ لوگ جو بیرون ملک سفر کرنا چاہ رہے ہیں یا امیگریشن کے پروسیس میں ہیں ان کے معاملات میں تاخیر نظر آتی ہے، البتہ اندرون ملک سفر فائدہ مند رہے گا۔ وہ لوگ جو ملازمت کی تلاش میں ہیں ان کے لیے کچھ لوگوں سے ملنا اور ان کی مدد کی درخواست کرنا بہتر رہے گا۔ کاروباری افراد اس ہفتے اپنے کاروباری راز کسی سے شیئر نہ کریں، چاہے وہ جتنا ہی قابل اعتماد کیوں نہ ہو۔ وہ لوگ جو پارٹنرشپ کے تحت کہیں کوئی پروجیکٹ یا نیا بزنس سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے یہ پارٹنرشپ فائدہ مند نہیں رہے گی، نقصان یا انویسٹمنٹ کے ڈوبنے کا خطرہ ہے۔ اس کے علاوہ ملازمت پیشہ افراد کا اس ہفتے اپنے باس کے ساتھ معاملات بگڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، لہٰذا یہ ہفتہ ہر معاملے میں خاموشی سے گزارنا بہتر رہے گا۔ ہفتے کے آخر میں مالی فائدہ ملتا دکھائی دیتا ہے، چاہے زندگی کے کسی شعبے سے ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں تک کہ گھریلو خواتین بھی اس ہفتے زیادہ ماہانہ خرچ حاصل کر پائیں گی۔ اس ہفتے فیملی کے بزرگ آپ سے تعاون کریں گے اور کسی زندگی کے معاملے میں آپ کو اچھا مشورہ بھی دیتے دکھائی دیتے ہیں۔ بہن بھائی بھی اس ہفتے فائدہ مند رہیں گے۔ اس کے علاوہ شادی شدہ افراد کے لیے ہفتہ بہتر رہے گا، غلط فہمیاں دور ہوں گی اور آپ کا پارٹنر بھی آپ کے معاملات میں سپورٹیو رہے گا۔ وہ لوگ جو محبت میں مبتلا ہیں یا اچھے رشتے کی تلاش میں ہیں وہ لوگ اس ہفتے لوگوں کے سرد رویوں سے پریشان ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ اولاد کی طرف سے کوئی خوشخبری ملے گی۔ جہاں تک صحت کے معاملات ہیں تو اس ہفتے صحت اچھی رہے گی، البتہ جسم میں گرمی اور بخار محسوس ہو سکتا ہے۔ پانی کا استعمال اس ہفتے زیادہ سے زیادہ رکھیں۔ جو اس ہفتے کی آپ کی ویکلی ایڈوائس ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ارد گرد کے لوگ، چاہے وہ فیملی ممبر ہوں یا پھر آپ کے کام کی جگہ پر آپ کے کولیگز وغیرہ، ان سب کی کوشش ہوگی کہ آپ کی باتوں کو الٹا مطلب دیا جائے اور آپ کی پوزیشن، ساکھ اور ورتھ کو خراب کیا جائے، مگر ان کی یہ تمام کوششیں اس وقت ناکام ہو جائیں گی جب آپ ان کی حرکتوں پر آگے بڑھنا یا قدم بڑھانا روکیں گے نہیں، ان کو اگنور کریں گے اور اپنے حساب سے کامیابی کی طرف بڑھتے رہیں گے۔ جو اس ہفتے آپ کا صدقہ ہے وہ مچھلیوں کو کھانے کی چیز ڈالنا ہے۔
اب ہم ڈسکس کرتے ہیں اپنے ٹورس دوستوں کا ویکلی ہوروسکوپ۔ اس ہفتے ہمارے ٹورس دوستوں کے لیے چیزیں آسان ہوتی دکھائی دیتی ہیں۔ ہر کام، ہر مسئلے کے لیے ان کی سوچ پازیٹیو رہے گی۔ ہر معاملے میں پر امید نظر آتے ہیں۔ اس ہفتے کوئی کام، کوئی مسئلہ آپ کو بڑا محسوس نہیں ہوگا۔ لوگ بھی اس ہفتے آپ سے تعاون کریں گے۔ آپ سب سے جیسے چاہیں گے اپنی بات منوا پائیں گے۔ لوگ آپ پر آنکھیں بند کر کے ٹرسٹ کریں گے اور جیسے آپ کہیں گے ویسے ہی کریں گے۔ اس کے علاوہ جہاں تک فائنانس، کیریئر اور ایجوکیشن کے معاملات ہیں تو اس ہفتے ملازمت پیشہ افراد کے لیے بہت خوشخبریاں ہیں۔ من پسند کمپنی میں جاب ملنا یا پھر جہاں کہیں ٹرانسفر چاہ رہے ہیں وہاں کے حالات خود بخود بنتے دکھائی دیتے ہیں۔ اس ہفتے آپ اپنے گھر کی تزئین و آرائش، خاص طور پر گھر میں نئے پودے، سبزہ، پھول وغیرہ لانے پر آپ دل کھول کر خرچ کریں گے اور زیادہ وقت اسی جگہ پر گزارنا پسند کریں گے۔ اس کے علاوہ اس ہفتے آپ کو نئی گاڑی یا نیا موبائل فون یا پھر نیا لیپ ٹاپ جیسی الیکٹرانکس جو روزمرہ کے کاموں میں استعمال ہوتی ہے، اس کو چینج کرنے یا پھر اپ ڈیٹ کرنے کا شوق بھی پیدا ہو سکتا ہے اور اس میں آپ کے لیے آسانی بھی دکھائی دیتی ہے۔ جائیداد کی خرید و فروخت یا نئے گھر کی خواہش اس ہفتے بہت زیادہ رہے گی اور اس سلسلے میں قرض لینے پر بھی ریسرچ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، مگر اس ہفتے قرض کی لین دین فائدہ مند ثابت نہیں ہوگی، لہٰذا ابھی انتظار کریں اور خاص طور پر بینک سے لون لینے کا اگر سوچ رہے ہیں تو ابھی حالات سازگار نہیں ہیں۔ وہ لوگ جو ملازمت کی تلاش میں ہیں اس ہفتے لوگ ان کے لیے معاون ثابت ہوں گے۔ نئی نوکریاں لگوانے یا سفارش کرنے میں آپ کے ساتھ تعاون کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ کاروباری افراد کے لیے ضروری ہے کہ پچھلے ہفتوں میں یا پچھلے سال میں اگر کوئی پروجیکٹ سٹارٹ کیا تھا مگر حالات یا کسی وجہ سے بھی ان کو بیچ میں چھوڑ دیا تھا یا ادھورا چھوڑ دیا تھا تو اس ہفتے کے پہلے 5 دن ان تمام کاموں کو دوبارہ سے شروع کرنا ان کے لیے بہتر رہے گا۔ اس کے علاوہ آن لائن بزنس اور اسٹاک ایکسچینج اور خاص طور پہ لاٹری یا پرائز بانڈ میں اس ہفتے بہت منافع اور پیسے آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ کاروباری افراد کو منافع اس ہفتے زیادہ ملے گا۔ اس کے علاوہ لوگ آپ کے ساتھ انویسٹ کریں گے اور پارٹنرشپ کرنے کے لیے کوشش کریں گے۔ عدالتی اور وراثتی معاملات میں بھی آسانیاں رہیں گی۔ معاملات تھوڑے سلو رہیں گے مگر حالات آپ کے حق میں ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ اس ہفتے کوئی لاپرواہی کا ثبوت دیتے دکھائی دیتے ہیں جس کی وجہ سے رزلٹ میں بہت مایوسی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ محبت کے معاملات اس ہفتے آپ کے اچھے نظر آتے ہیں۔ غیر شادی شدہ افراد ہوں یا پھر شادی شدہ، تمام لوگ اس ہفتے خوشخبریاں پاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ لوگ جو اچھے رشتوں کے خواہش مند ہیں ان کے لیے دوست معاون ثابت ہوں گے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو محبت میں مبتلا ہیں ان کے لیے ہمارا مشورہ یہ ہے کہ جھوٹے وعدوں اور دھوکے سے بچیں۔ اس کے علاوہ اس ہفتے دوستوں سے ملنا ملانا زیادہ رہے گا۔ ان سے اپنے راز بھی شیئر کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ راز کے شیئر کرنے یا اپنے سیکرٹ شیئر کرنے میں احتیاط کریں۔ صحت کے معاملات اس ہفتے بہتر رہیں گے، بس سستی اور کاہلی کا غلبہ آپ پر بہت زیادہ رہے گا۔ کام میں دل نہیں لگے گا، تمام کاموں کو نہ چاہتے ہوئے بھی آگے ٹالیں گے اور جسم میں نہ ختم ہونے والی تھکان اور درد بھی محسوس ہوگا۔ اس کے علاوہ اس ہفتے لوگ جتنا آپ سے تعاون کریں گے اتنا ہی آپ سے حسد بھی کریں گے، لہٰذا ان لوگوں سے احتیاط کریں۔ اس کے علاوہ دل پر جو باتیں بوجھ کر رہی ہیں یا جن باتوں کا بوجھ آپ دل پر لے کر پھر رہے ہیں اس سے خود کو آزاد کریں، دماغ کو ہلکا کریں اور ان سوچوں پر وقت ضائع کرنے کے بجائے اپنے کاموں پر توجہ دیں۔ جو اس ہفتے آپ کا صدقہ ہے وہ پیلے رنگ کی چیز کا صدقہ ہے۔ اب بات کرتے ہیں ہم اپنے جیمنائی دوستوں کی۔ تو اس ہفتے ہمارے جیمنائی دوست سپر ایکٹیو دکھائی دیتے ہیں، ہر کام میں گہری دلچسپی لیں گے اور معاملات کو یا پروجیکٹ کو ختم کر کے ہی دم لیں گے۔ جہاں تک آپ کے ایجوکیشن، فائنانس اور کیریئر کے معاملات ہیں تو اس ہفتے عدالتی معاملات میں بہت زیادہ پیسہ خرچ ہوتا دکھائی دیتا ہے اور کئی جگہ پر آپ کو اپنے معاملات کو حل کرنے کے لیے کمپرومائز کرنا بھی پڑ سکتا ہے۔ وہ لوگ جو پارٹنرشپ میں کام یا کاروبار کر رہے ہیں ان کے لیے 100% کامیابی ملنے کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ اندرون ملک سفر سے پہلے صدقہ ضرور دیں۔
وہ لوگ جو ویزا یا امیگریشن کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں اس ہفتے کرنا بہت بہتر رہے گا۔ اس کے علاوہ ملازمت پیشہ افراد کی عزت اور مرتبے میں اضافہ ہوگا، کوئی بونس، انسینٹیو یا پروموشن ملنے کا امکان ہے۔ کاروباری افراد اس ہفتے کسی بھی جگہ پر انویسٹ کرنے سے پہلے چھان بین کر لیں یا پھر اچھی طرح مارکیٹ یا ٹرینڈ کو سٹڈی کر لیں، پھر اس کے بعد اپنے پیسے انویسٹ کریں۔ یہ ہفتہ لک اور کامیابی کا ہفتہ رہے گا۔ اس ہفتے آپ جیسے چاہیں گے ویسے ہی حالات ہو جائیں گے، لہٰذا اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھیں اور محنت سے اپنے مقصد کو حاصل کریں۔ عدالتی، وراثتی اور کورٹ کچہری کے معاملات اس ہفتے آپ کے حق میں دکھائی دیتے ہیں۔ البتہ کوشش کریں کہ اپنے سارے ڈاکومنٹس کو اچھی طرح سے پڑھ کے چیک کر کے کسی کو ہینڈ اوور کریں۔ بغیر پڑھے یا کسی پہ ٹرسٹ کر کے اپنے کاغذات لیگل ہوں یا آفس کے ہوں، کسی قسم کے امپورٹنٹ کاغذات کسی کے ہاتھ میں بغیر چیک کیے مت دیں۔ ہمارے کینسر سٹوڈنٹ اس ہفتے گروپ سٹڈی سے فائدہ اٹھائیں گے، دوست ان کے لیے مددگار ثابت ہوں گے۔ اس کے علاوہ اگر کسی وجوہات کی بنا پر بزنس ڈیل تھی یا کوئی مکان بن رہا تھا یا کوئی آپ نے نیا پروجیکٹ سٹارٹ کیا تھا جو خود بخود حالات کی وجہ سے بند ہو گیا تھا، اس ہفتے اس پر توجہ دیں اور اس کو دوبارہ سے ری سٹارٹ کریں۔ محبت کے معاملات میں آپ اس ہفتے اپنے پارٹنر کو بلیم کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کی سوچ بدلہ لینے پر بھی مجبور ہو جائے گی۔ آپ کا دل چاہے گا کہ میں اس انسان سے بدلہ لوں یا اس کو کوئی تکلیف دوں۔ کوشش کریں ایسی سوچوں کو دماغ سے جھٹک دیں اور معاف کر دیں۔ اگر کسی نے جانے انجانے آپ کو کوئی تکلیف دی ہے یا دل آزاری کی ہے تو کوشش کریں کہ اس کو معاف کر دیں، یہ آپ کے لیے اور آپ کے رشتے کے لیے بہتر رہے گا۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو محبت میں مبتلا ہیں ان کی زندگی میں بھی تھوڑی اونچ نیچ نظر آتی ہے، ایک دوسرے پر الزام تراشی کریں گے، بے بنیاد باتوں پر ناراضگی ہوگی، خام خواہ کے مقابلے لگائے جائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ اس پورے ہفتے میں اسی سچویشن کی بیس پر ایک دوسرے سے دوری اختیار کریں یا بات ہی نہ کریں۔ ایسی سچویشن کو کنٹرول کریں اور بہتر طریقے سے اپنے معاملات کو لے کر چلیں۔ البتہ وہ لوگ جو غیر شادی شدہ ہیں اور کسی اچھے رشتے کی تلاش میں ہیں ان کے لیے بہتر رشتے آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ جہاں تک آپ کے صحت کے معاملات ہیں تو اس ہفتے آپ کے سٹمک اپ سیٹ ہو سکتا ہے، ایسیڈیٹی کی بھی شکایت ہو سکتی ہے، جس کا بیسٹ سلوشن اور حل یہ ہے کہ آپ اپنی ڈیلی روٹین میں واک کریں۔ جہاں تک آپ کی ویکلی ایڈوائس ہے تو ماضی کو اس ہفتے حال پر اثر انداز نہ ہونے دیں، جو ہوا سو ہوا، آگے بڑھیں اور لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں۔ اس کے علاوہ آپ افواہوں پر بہت زیادہ غور کریں گے۔ کوشش کریں جب تک آپ خود اس چیز کی تصدیق نہ کریں تب تک کسی معاملے میں یا کسی فرد یا کسی شخص کے بارے میں کوئی فیصلہ یا ججمنٹ قائم نہ کریں۔ جو صدقہ ہے آپ کا اس ہفتے وہ کالے رنگ کی چیز کا صدقہ ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے کینسر دوستوں کے ویکلی ہوروسکوپ کی طرف۔ اس ہفتے ہم خود کو بہت زیادہ سست اور لاپرواہ محسوس کریں گے، زیادہ وقت اپنے گھر میں گزارنا پسند کریں گے۔ جہاں تک آپ کے ایجوکیشن، کیریئر اور فائنینس کے معاملات ہیں تو اس ہفتے اگر کسی مسئلے میں یا کسی کام میں پھنس گئے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ معاملات بہتر ہو جائیں تو کسی اثر و رسوخ والے انسان کی مدد درکار ہوگی، بغیر سفارش کے کام نہیں ہو پائے گا۔ اس کے علاوہ اس ہفتے آمدنی میں اضافہ رہے گا، ملازمت پیشہ افراد پر کام کا بوجھ رہے گا، البتہ جو الزام ان پر لگائے گئے تھے کسی وجہ سے اس کو دور کرنے کا آپ کو اس ہفتے موقع مل سکتا ہے۔ اندرون ملک سفر میں کامیابی رہے گی، مگر بیرون ملک سفر کے لیے اس ہفتے کی گئی تمام کوششیں بیکار جائیں گی۔ عدالتی اور کورٹ کچہری کے معاملات آپ کے حق میں ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ گھر کی تزئین و آرائش پر پیسہ خرچ کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ لوگ جو ملازمت کی تلاش میں ہیں ہفتے کے آخری دن ان کے لیے بہتر رہیں گے۔ محبت کے معاملات میں شادی شدہ افراد کی زندگی میں کوئی نئی خوشی، کوئی چینج آتی دکھائی دیتی ہے۔ اس ہفتے آپ کے رشتہ دار یا پھر دوست آپ کی دل آزاری کر سکتے ہیں، ان کی باتوں پر توجہ نہ دیں اور اپنے کام پر فوکس رکھیں۔ وہ لوگ جو رشتوں کی تلاش میں ہیں اپنی فیملی سے ہی رشتہ تلاش کریں، کیونکہ کوئی ہے جو دل کی بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہے۔ وہ لوگ جو محبت میں مبتلا ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ تھوڑا ڈپریس گزرے گا۔ البتہ صحت کے معاملات اس ہفتے احتیاط طلب ہیں۔ سکن یا ڈسٹ الرجی ہونے کا اندیشہ ہے، گھر سے باہر نکلتے وقت ماسک کا استعمال کرنا نہ بھولیں۔ اس کے علاوہ کوئی پرانی بیماری دوبارہ سے تکلیف دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ جہاں تک آپ کی ویکلی ایڈوائس ہے تو اس ہفتے آپ کو قدرت کی طرف سے بہت اپرچونٹیز ملیں گی جن پر توجہ دینا نہایت ضروری ہوگا۔
کیونکہ یہ بہت تھوڑے وقت کے لیے آپ کو حاصل رہیں گی. تو اگر آپ وقت پر ان کو اپنا لیں گے تو لانگ ٹرم میں فائدہ حاصل کریں گے، ورنہ اگر یہ اپرچونٹیز آپ سے مس ہو گئیں تو دوبارہ 7 سال کے بعد آپ کو حاصل ہوں گی. لہٰذا کوئی موقع یا کوئی اپرچونٹی ہاتھ سے نہ جانے دیں. اس کے علاوہ آپ کے مخالف لوگ اس ہفتے بہت سرگرم نظر آتے ہیں. کوئی موقع ان کے ہاتھ میں نہ آنے دے جس کو وہ آپ کے خلاف استعمال کر پائیں. جو اس ہفتے آپ کا صدقہ ہے وہ لال رنگ کی دال 100 گرام صدقہ کر دیں. اب ہم بات کرتے ہیں اپنے لیو دوستوں کی. تو یہ ہفتہ ہمارے لیو دوستوں کے لیے بہت زیادہ تبدیلیاں لے کر آ رہا ہے. اس کے علاوہ اس ہفتے آپ کو قدرت کے فیصلوں پر چلنا ہے. جو رستے خود بخود آپ کو دکھائی دے رہے ہیں یا آپ کو مل رہے ہیں ان رستوں پر چلیں. یہ رستے آپ کو کامیابی کی طرف اور آپ کی منزل کی طرف لے کر جائیں گے. جہاں تک آپ کے فائنینسز، ایجوکیشن اور کیریئر کے معاملات ہیں تو پراپرٹی اور جائیداد کی خرید و فروخت یا پھر کوئی قیمتی چیز یا ایسٹ کی خرید و فروخت میں اچھی طرح سے چھان بین کرنا ضروری ہے. دھوکے کا امکان ہے، خاص طور پہ ڈاکومنٹ کی ہیرا پھیری ہو سکتی ہے. البتہ جائیداد کی خرید و فروخت یا کسی قیمتی ایسٹ کی خرید و فروخت اس ہفتے آپ کے لیے بہتر رہے گی. کسی بھی مقصد کے تحت اندرون ملک کیا گیا سفر فائدہ مند ثابت ہوگا. جہاں تک ہمارے ملازمت پیشہ افراد کا تعلق ہے تو ان کے لیے یہ ہفتہ بہت پرسکون اور خوشگوار رہے گا. اپنی کام کی جگہ پر اپنے کولیگز اور اپنے ارد گرد کے آفس کے لوگوں کے ساتھ اچھا ٹائم سپینڈ ہوتا دکھائی دیتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کاروباری انسان ہیں یا پھر ملازمت پیشہ افراد، لوگوں کے ساتھ ملنا ملانا آپ کو فائدے اور اپرچونٹیز دے گا. مالی فائدے بھی ہوتے دکھائی دیتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اپنے ڈیلی روٹین میں کچھ گڑبڑ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، یعنی آپ کا گھر اور کام دونوں آپس میں کلیش کر جائے گا. آپ دونوں کو اس ہفتے مینج نہیں کر پائیں گے. یہ چیز آپ کے لیے مشکل کا باعث بن سکتی ہے. جہاں تک محبت کے معاملات ہیں تو اس ہفتے آپ کو اپنے رشتے سنبھال کر رکھنے ہوں گے، کیونکہ آپ کی طرف سے کوئی غلط قدم، غلط بات یا پھر غلط رویہ آپ کے رشتوں میں فاصلے کی وجہ بن سکتا ہے. شادی شدہ افراد اس ہفتے اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزارنا زیادہ پسند کریں گے اور یہ ان کی صحت میں بھی اچھی تبدیلیاں لے کر آئے گا. اس کے علاوہ جو غیر شادی شدہ افراد ہیں ان کے لیے اچھے رشتے آنے کے امکانات ہیں. بات طے ہوتی یا فائنلائز ہوتی نظر آتی ہے. اس کے علاوہ اپنے بہن بھائیوں سے آپ کے تعلقات اچھے ہوتے دکھائی دیتے ہیں. لوگوں کے ساتھ بھی آپ کا رویہ بہت زیادہ دوستانہ اور جنرس ہوگا. اس ہفتے آپ دل کھول کے لوگوں کی مدد بھی کریں گے. جہاں تک آپ کے صحت کے معاملات ہیں تو اس دفعہ زیادہ لیپ ٹاپ، زیادہ ٹی وی دیکھنا یا زیادہ موبائل یوز کرنا آپ کی آنکھوں میں تکلیف کی وجہ بن سکتا ہے. اس کے علاوہ جو اس ہفتے آپ کی ویکلی ایڈوائس ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت اپنی نیگیٹو ایموشنز کو اور اپنی نیگیٹو سوچوں کو اپنے سے دور رکھیں، کیونکہ یہ آپ کی راہ میں یا آپ کی منزل تک پہنچنے میں آپ کے لیے رکاوٹ کا باعث بن سکتی ہیں. اس کے علاوہ لوگ آپ سے اس ہفتے مائنڈ گیمز کھیلیں گے، آپ کی اعصاب کی جنگ ہوگی، آپ کو ڈیسیژنز لینے ہوں گے جس میں آپ کو بہت زیادہ مشکل پیش آئے گی، اور ہو سکتا ہے کہ لوگ آپ کی نرم دلی کا اس ہفتے فائدہ بھی اٹھائیں. لہٰذا سوچ سمجھ کر، چھان بین کر کے ہر قدم اٹھائیں. جو اس ہفتے آپ کا صدقہ ہے وہ کسی یتیم خانے میں جا کے اپنی استطاعت کے مطابق چیریٹی کریں. اب ہم بات کرتے ہیں اپنے ورگو دوستوں کی. تو اس ہفتے آپ کا 7th ہاؤس بہت زیادہ امپورٹنٹ رہے گا، جیسے فائنینسز، لیگل میٹرز، ریلیشن شپ، شادی، کانٹریکٹ. ایسے تمام معاملات اس ہفتے آپ کے لیے بہت اہم رہیں گے. ان تمام معاملات میں آپ کو تیزی فیل ہوگی، پروگرس فیل ہوگی. یوں لگے گا کہ جیسے کام خود بخود بنتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. یہ تبدیلی آپ کے ارد گرد کے لوگوں میں بھی ہو سکتی ہے، حالات میں بھی ہو سکتی ہے، اور یہاں تک کہ لوگوں کے مزاج میں بھی ہو سکتی ہے. جہاں تک آپ کے کیریئر، ایجوکیشن اور فائنینس کے معاملات ہیں تو اس ہفتے جلد بازی سے کوئی فیصلہ نہیں لینا، چاہے وہ جاب چینج کرنا ہو یا جاب چھوڑنا ہو یا کہیں کاروبار میں انویسٹ کرنا ہو. سوچ سمجھ کے، ورک کر کے، ریسرچ کر کے ہی فیصلہ کریں. ملازمت پیشہ افراد کے کام کو اس ہفتے سراہا جائے گا، ان کی ایفرٹ کو ریکگنائز کیا جائے گا اور کوئی بونس، انسینٹیو یا مالی فائدہ ملتا بھی دکھائی دیتا ہے. اس کے علاوہ ملازمت پیشہ افراد پر کام کا بوجھ دکھائی دیتا ہے، لیکن کوشش کریں کہ جتنا آپ کی صحت اور آپ کی ہمت اجازت دیتی ہے اتنا ہی کام کریں. عدالتی اور وراثتی معاملات اس ہفتے ڈیلے کا شکار ہو سکتے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ اریٹیٹ بھی خود کو محسوس کریں گے.
یا پھر مایوسی کا شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ اس چیز کو کنٹرول کریں، اللہ کی ذات پر یقین رکھیں، انشاءاللہ آخر میں جا کے معاملات آپ کے حق میں بہتر ہو جائیں گے۔ کاروباری افراد کے لیے یہ ہفتہ بڑی کامیابی لے کر آئے گا۔ آپ کے پلانز اس ہفتے پورے ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ جہاں تک ہمارے اسٹوڈنٹس کا تعلق ہے تو اس ہفتے اپنی ایجوکیشن میں، اپنے ٹاپکس میں اپنی لاجک کو کلیئر کریں اور کوشش کریں کہ اپنی محنت سے خود کام کریں، کسی کا ورک لے کر اس کو کاپی مت کریں۔ جہاں تک آپ کے صحت کے معاملات ہیں تو اپنی روٹین سیٹ کریں۔ آپ کی طبیعت میں لاپرواہی کام میں دخل اندازی اور رکاوٹ پیدا کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ گھٹنوں کا درد یا اٹھنے بیٹھنے میں یا سیڑھیاں چڑھنے میں تکلیف محسوس کر سکتے ہیں۔ جو آپ کی اس ہفتے ویکلی ایڈوائس ہے وہ یہ ہے کہ اس ہفتے آپ کو حسد اور جیلسی کا بہت زیادہ سامنا کرنا پڑے گا۔ لوگوں کا ایٹیٹیوڈ آپ کی طرف بہت زیادہ جارحانہ اور اگریسو ہوتا بھی دکھائی دیتا ہے۔ ان سے بحث کر کے اپنا وقت ضائع کرنے اور رشتوں کو خراب کرنے کے بجائے کوشش کریں کہ خاموش رہیں اور اگنور کر کے اپنا وقت گزار لیں۔ اس کے علاوہ جیسے ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ اپنا ریسرچ ورک خود کریں، اپنی تصدیق، اپنی چھان بین خود کریں، کیونکہ لوگ جان بوجھ کر آپ کو مس گائیڈ کریں گے تاکہ آپ اپنے فیصلے غلط کریں، تو لہٰذا اس چیز کا آپ نے خود خیال رکھنا ہے۔ جو آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے وہ کسی لال رنگ کی چیز کا صدقہ ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اپنے لبرا دوستوں کی، تو اس ہفتے آپ کے لیے کوئی بات ناممکن نہیں ہوگی، خود پر بہت زیادہ یقین کریں گے اور کانفیڈنٹ رہیں گے۔ جہاں تک آپ کے فائنینسز، کیریئر اور ایجوکیشن کے معاملات ہیں، کاروبار میں ترقی ملے گی، پیسہ آئے گا، مختلف طریقوں سے جیسے بونس، انسینٹیو یا پروفٹ بھی ملنے کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ کاروباری افراد اس ہفتے ایکسپورٹ امپورٹ میں بہت زیادہ منافع پائیں گے۔ وہ لوگ جو آن لائن بزنس کر رہے ہیں ان کو بھی اس ہفتے بہت زیادہ منافع ملے گا۔ البتہ لوگوں کی مدد اس ہفتے آپ کے ساتھ نہیں رہے گی۔ لوگ کوشش کریں گے کہ آپ سے آگے نکلیں اور آپ کو نیچا دکھائیں۔ پیسوں کے لین دین میں دھوکے یا ہیرا پھیری کا بھی امکان ہے۔ اس کے علاوہ اندرون ملک سفر بہترین رہے گا۔ اگر کسی مقصد کے لیے سفر کرنے کا سوچ رہے ہیں تو اس میں بہت زیادہ فائدہ حاصل رہے گا۔ جائیداد کی خرید و فروخت اس ہفتے آپ کے لیے سود مند ثابت نہیں ہوگی۔ کوشش کریں اس ہفتے کسی قسم کی قیمتی چیز کی خرید و فروخت مت کریں۔ یہ ہفتہ فیملی والوں کے اوپر ایکسٹرا پیسے خرچ کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ غیر ضروری چیزوں کی شاپنگ کریں گے، غیر ضروری خواہشات کو پورا کریں گے، جس کی وجہ سے اپنا منتھلی بجٹ بھی اپسیٹ کریں گے اور اپنی سیونگز کو بھی غیر ضروری چیزوں پر ضائع کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ کو اس ہفتے اپنے اساتذہ کی تعاون اور مدد حاصل رہے گی۔ جہاں تک آپ کے محبت کے معاملات ہیں تو اس ہفتے آپ کا پارٹنر چاہ رہا ہے کہ آپ اس کے لیے کچھ ہٹ کر کریں، یعنی آپ سے بہت زیادہ توقعات یا امیدیں لگائی ہوئی ہیں۔ کوشش کریں اگر کوئی وعدہ کیا ہے تو اس کو جلد پورا کریں، ورنہ تعلقات خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ جہاں تک آپ کے صحت کے معاملات ہیں تو اس ہفتے آپ بہت زیادہ آؤٹنگ کی وجہ سے باہر کے کھانے کھائیں گے، جس کی وجہ سے آپ کا سٹمک اپسیٹ ہو سکتا ہے، رات کو نیند میں خلل ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایسیڈیٹی کی شکایت ہونے کا بھی امکان ہے۔ جو اس ہفتے آپ کی ویکلی ایڈوائس ہے وہ یہ ہے کہ جتنا ہو سکے لوگوں سے ملیں۔ اکیلا رہنا آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا، الٹا آپ انزائٹی، ڈپریشن اور اکیلے پن کا شکار ہو جائیں گے۔ جتنا زیادہ لوگوں سے ملیں گے اتنا زیادہ مالی اور معاشرتی فوائد حاصل کریں۔ اس کے علاوہ یہ ہفتہ آپ لوگوں کی امیدیں پوری کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ لوگ آپ سے امید لگائیں گے اور آپ ان کی امیدوں پر پورا بھی اتریں گے۔ جو صدقہ ہے آپ کا اس ہفتے وہ صبح کے ٹائم سورج نکلتے ہی پرندوں کو دانہ ڈالیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں اپنے اسکارپیو دوستوں کی، تو اس ہفتے آپ خود پر بہت زیادہ یقین رکھیں گے۔ جو بات آپ کا دل اور دماغ کہے اس کے مطابق اگر چلیں گے تو کامیابی حاصل کریں گے۔ اس ہفتے آپ کو سہاروں کی ضرورت نہیں رہے گی۔ کسی کی اجازت لینے کی یا کسی سے پوچھنے کی اس ہفتے آپ کو ضرورت نہیں رہے گی۔ آپ اپنے فیصلے اس ہفتے بہت اچھے اور خود مختاری سے لیں گے۔ جہاں تک آپ کے فائنینسز، کیریئر اور ایجوکیشن کے معاملات ہیں تو کامیابی اس ہفتے آپ کے پاس خود چل کر آئے گی۔ کوشش کریں آنے والا کوئی موقع ضائع نہ جانے دیں۔ البتہ آپ اس ہفتے تھوڑا سٹریس اور انزائٹی کا شکار نظر آتے ہیں۔ آپ کو لگے گا کہ حالات آپ کے حساب کے مطابق یا آپ کی امید کے مطابق نہیں ہو رہے، لیکن یہ آپ کا وہم ہے۔ اس قسم کے سٹریس اور انزائٹی کو خود سے دور کریں۔ انشاءاللہ حالات آپ کے حق میں ہی رہیں گے اور ہفتے کے آخر میں آپ
کے تمام معاملات آپ کے من پسند خواہش کے مطابق ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ اس ہفتے آپ کو آپ کے کام کی جگہ پر غیر ضروری کمپٹیشن اور غیر ضروری دوڑ میں الجھا کر مقصد سے ہٹانے کی کوشش کی جائے گی۔ اس ہفتے اپنے کاموں پر فوکس کرنا آپ کے حق میں بہتر رہے گا۔ کاروباری افراد کے لیے یہ ہفتہ منافع بخش رہے گا، البتہ ملازمت پیشہ افراد کے لیے اپنے ارد گرد کے ماحول میں سیاست اور جھوٹ اور دھوکے بازی کا اندیشہ ہے۔ اگر کوئی فیصلہ کورٹ کچہری میں تھا یا پھر عدالتی معاملات تھے آپ کے، تو اس میں آپ کا جو مخالف ہے وہ کسی کا اثر و رسوخ استعمال کر کے فیصلے کو اپنے حق میں کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لہٰذا اپنی چھان بین کریں، اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کریں اور اس معاملے میں غور و فکر کریں۔ اس ہفتے آپ اپنی فیملی پر بہت زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ ملازمت پیشہ افراد ہیں یا کاروباری افراد یا پھر زندگی کے کسی شعبے سے بھی آپ کا تعلق ہے تو اپنے معاملات پر توجہ دیں۔ اس ہفتے آپ سے لاپرواہی ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ وہ لوگ جو امیگریشن یا ویزے کے لیے اپلائی کر رہے ہیں ان کے کاموں میں اس ہفتے تاخیر رہے گی، لیکن اگلے ہفتے معاملات تیزی پکڑتے نظر آتے ہیں۔ جہاں تک آپ کے محبت کے معاملات ہیں تو وہ اس ہفتے بہت زیادہ خوشگوار اور اچھے نظر آتے ہیں۔ سیر و تفریح، ہوٹلنگ، آؤٹنگ اس ہفتے آپ بہت زیادہ کریں گے۔ کوشش کریں گے کہ اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم دیں، ان کے ساتھ وقت گزاریں اور دوستوں سے ملنا ملانا بھی متوقع رہے گا۔ البتہ سسرالی رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات خراب ہوتے نظر آتے ہیں، کسی بات پہ انبن ہو جائے گی، کوشش کریں خاموشی سے وقت گزار دیں۔ وہ لوگ جو کسی محبت میں مبتلا ہیں یا کہیں شادی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے حالات بہتر ہوتے دکھائی دیتے ہیں، فیملی سپورٹیو رہے گی، بات فائنلائز ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جن کے رشتے مستقل ڈیلے کا شکار تھے یا شادی طے ہوتے ہوتے انکار ہو جانا یا بندش یا کوئی رکاوٹ تھی تو ان کو بھی اس ہفتے بہتری محسوس ہوگی۔ البتہ صحت کے معاملات اس ہفتے احتیاط طلب ہیں، بہت زیادہ رات کو جاگنا، کام کرنا یا پھر سٹریس لینا آپ کی صحت خراب کر رہا ہے اور یہ دن بدن بگڑتی جا رہی ہے۔ کوشش کریں اپنی نیندیں پوری کریں۔ اس کے علاوہ اس ہفتے آپ خون کی کمی کا بھی شکار نظر آتے ہیں، اپنے بلڈ ٹیسٹ کروائیں، ڈاکٹر سے معائنہ کروائیں اور اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ جہاں تک آپ کی ویکلی ایڈوائس ہے تو اس ہفتے آپ لوگوں کی بہت زیادہ ٹینشن لیں گے، بہت زیادہ اپنے فیصلوں میں لوگوں کو سوچیں گے کہ ان کے لیے یہ چیز کیسی رہے گی، وہ کیا سوچیں گے۔ یہ چیز آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اس ہفتے آپ اپنے دماغ کو اور خود کو فوکس کریں۔ آپ کا دماغ اس ہفتے بہت زیادہ بکھرا ہوا دکھائی دیتا ہے، اس کی وجہ سے لانگ ٹرم میں آپ کو کوئی مالی نقصان ہونے کا اندیشہ ہے۔ جو اس ہفتے آپ کا صدقہ ہے وہ کسی سفید رنگ کی چیز کا صدقہ ہے۔ اب چلتے ہیں ہم اپنے سیجیٹیریس دوستوں کی طرف۔ تو یہ ہفتہ الجھنیں دور ہونے کا ہفتہ ہے، رکے ہوئے کام دوبارہ سے سٹارٹ ہو جائیں گے اور آپ کو آپ کی الجھنوں کے جوابات بھی ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جن پروجیکٹ پہ آپ کچھ عرصے سے محنت کر رہے تھے اس ہفتے ان کا صلہ ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اس ہفتے ان میں کامیابی حاصل کر پائیں گے۔ جہاں تک آپ کے فائنینسز، کیریئر اور ایجوکیشن کے معاملات ہیں تو اس ہفتے بہت زیادہ خرچہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، بجٹ سے آؤٹ ہوتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، غیر ضروری چیزوں پر بہت زیادہ پیسہ خرچ کریں گے، اس پر کنٹرول کریں۔ اس کے علاوہ زندگی کی کسی شعبے سے بھی اگر آپ تعلق رکھتے ہیں تو سیل پرچیز میں جلد بازی مت کریں۔ پر وہ کاروباری افراد جو ایکسپورٹ امپورٹ کا کام کرتے ہیں یا کریڈٹ پر مال اٹھاتے ہیں وہ کسی قسم کی جلد بازی میں کانٹریکٹ یا کمٹمنٹ پر سائن مت کریں۔ البتہ ملازمت پیشہ افراد کو اس ہفتے سیاست کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی سے اس ہفتے قرض لینے کا سوچ رہے ہیں تو ابھی رک جائیں، انتظار کریں، کیونکہ آپ کے لیے یہ ہفتہ قرض لینا بہتر نہیں ہے۔ عدالتی اور وراثتی معاملات میں فیصلے آپ کے حق میں ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ لوگ جو ویزا اور امیگریشن کے لیے اپلائی کر رہے ہیں ان کے پروسیس میں تیزی آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اس کے علاوہ آمدنی میں اضافہ ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ وہ لوگ جو لاٹری اور پرائز بانڈ میں اپنی قسمت آزما رہے ہیں ان کے لیے بھی منافع ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ اس ہفتے غیر متوقع جگہ سے پیسے ملنے کے امکان ہے، وہ جگہ جدھر سے آپ نے سوچا نہ ہو آپ کو اچانک پیسے مل سکتے ہیں۔ جہاں تک آپ کے محبت کے معاملات ہیں تو اس ہفتے ان میں بہتری نظر آتی ہے، آپ کے پارٹنر کے ساتھ پرانی کوئی رنجش بھی دور ہو سکتی ہے یا کوئی بات جو لڑائی یا بحث کا باعث بنتی ہو وہ کلیئر ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ سسرال والوں سے آپ کے تعلقات بھی بہتر رہیں گے۔ اس ہفتے اپنے بچوں کا مثال پر توجہ دیں گے اور ان کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔
اس کے علاوہ جو غیر شادی شدہ افراد ہیں ان کے حالات بہتر ہوتے یا کوئی بات فائنلائز ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ البتہ وہ لوگ جو محبت میں مبتلا ہیں اس ہفتے ان کو اپنے پارٹنر کو سپیس دینا بہتر رہے گا۔ اس کے مسائل کو حل کریں اور خود پر بھی توجہ دیں اور تھوڑا ٹائم اپنے ساتھ بھی سپینڈ کریں۔ ایک دوسرے کو سپیس دینا دونوں پارٹنر کے لیے بہتر رہے گا۔ جہاں تک آپ کے صحت کے معاملات ہیں تو یہ ہفتہ آپ کا کافی بزی گزرے گا، جس کی وجہ سے آپ اپنی صحت پر توجہ نہیں دے پائیں گے، مگر اوور آل آپ کی صحت اچھی رہے گی۔ سر میں اور کمر میں درد کی شکایت محسوس کر سکتے ہیں، لیکن یہ ریسٹ کرنے سے اور نیند پوری کرنے سے ہی بہتر ہو جائے گا۔ جو اس ہفتے آپ کی ویکلی ایڈوائس ہے وہ یہ ہے کہ اپنی کریٹیوٹی کو انہینس کریں، ایسے پروجیکٹ بنائیں یا ایسی سکلز جو آپ کی کریٹیوٹی سے ریلیٹڈ ہوں ان پر توجہ دیں، ان کے بارے میں کام کریں۔ اس کے علاوہ اپنے دینی معاملات پر بھی توجہ دیں، اپنے جو مسائل ہیں ان کا حل سجدوں میں تلاش کریں۔ جو اس ہفتے آپ کا صدقہ ہے وہ کوئی لال رنگ کی چیز کا صدقہ ہے۔ اب چلتے ہیں ہم اپنے کیپریکون دوستوں کی طرف۔ تو یہ ہفتہ آپ کا کوئی خواب پورا ہوتا دکھائی دیتا ہے، کوئی ایسی حسرت جس کی آپ نے ہمیشہ سے خواہش کی ہو اس ہفتے پوری ہوتی دکھائی دیتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ارد گرد کے لوگ یا آپ کے قریبی رشتہ دار آپ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں، یعنی آپ کے عہدے کا یا آپ کی پوزیشن کا غلط استعمال کیا جائے گا۔ جہاں تک آپ کے فائنینسز، ایجوکیشن اور کیریئر کے معاملات ہیں تو کسی اور کا ریسرچ ورک لینا اور اس پر کام کرنا یا کسی اور کے پلانز کے مطابق کام کرنا آپ کو فائدہ نہیں دلائے گا۔ کوشش کریں اپنے لیے پلانز خود بنائیں، خود ریسرچ ورک کریں اور اپنے لیے فیصلے بھی خود لیں۔ قرض کی لین دین میں اس ہفتے احتیاط کریں، کیونکہ اگر آپ نے کسی کو قرض دے دیا تو اس سے پیسوں کی وصولی کرنا آپ کے لیے مشکل رہے گا۔ اس کے علاوہ اس ہفتے سواری کی مینٹیننس اور سواری کے اوپر خرچہ کرتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ گھر کی تزئین و آرائش پر غیر ضروری پیسہ خرچ کریں گے۔ وہ چیزیں جو آپ کو ضرورت کی نہیں ہیں آن لائن ان کی شاپنگ کرتے ہوئے یا پھر بہت زیادہ سپینڈنگ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ جہاں تک کاروباری افراد کے معاملات ہیں تو اس ہفتے کسی قسم کا رسک نہ لیں، کوئی نیو پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ نہ کریں۔ کوشش کریں انہی پروجیکٹ میں انویسٹ کریں جن کے بارے میں شیور ہیں کہ ان سے آپ کو فائدہ ہی ملے گا۔ اندرون اور بیرون ملک سفر کسی بھی مقصد کے لیے اس ہفتے فائدہ مند رہے گا۔ اس ہفتے آپ اپنے معاملات میں اور اپنے فیصلوں میں اوور کانفیڈنٹ ہوتے دکھائی دیتے ہیں، جس کی وجہ سے نقصان بھی اٹھا سکتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا فیصلہ لینا ہے جس میں آپ کے لیے دشواری ہو رہی ہے تو کسی بڑے یا بزرگ کا یا کسی ایکسپرٹ انسان کا مشورہ لے لیں۔ جائیداد کی خرید و فروخت اس ہفتہ آپ کے لیے سود مند رہے گی۔ ملازمت پیشہ افراد کے لیے یہ ہفتہ بھی سہل اور آسان رہے گا۔ وہ لوگ جو نوکری کی تلاش میں ہیں یہ ہفتہ ان کے لیے اچھی اپرچونٹیز لے کر آئے گا۔ قسمت اس ہفتے ان کا ساتھ دے گی۔ محبت کے معاملات اس ہفتے آپ کے بہت اچھے رہیں گے، بس جو مسئلہ آپ کے لیے درپیش ہوگا وہ آپ کی ایگو ہوگی۔ کوشش کریں اس ہفتے اپنے قریبی رشتوں کے بیچ میں ایگو کو مت لائیں۔ اس کے علاوہ غیر شادی شدہ افراد کے لیے اچھے رشتے آنے کے امکانات ہیں اور بات طے ہو جانے کا بھی امکان ہے۔ وہ لوگ جو کسی سے محبت میں مبتلا ہیں کوشش کریں کہ اس ہفتے اپنے ایموشنز پر کنٹرول کریں۔ بات بات پہ ناراض ہو جانا یا کسی بات پر بحث کر لینا آپ کے رشتے کو کمزور کر سکتا ہے۔ صحت کے معاملات میں اس ہفتے آپ کو شولڈر میں یا گردن کے پیچھے والی جگہ پر درد ہونے یا سٹفنس ہونے کی شکایت ہو سکتی ہے۔ اس ہفتے آپ کی ویکلی ایڈوائس ہے وہ یہ ہے کہ اپنی کمیونیکیشن سٹرونگ رکھیں، آپس میں ملنا ملانا آپ کو مالی فوائد دے گا۔ اپنے فیصلوں کے مطابق کام کریں، انشاءاللہ کامیابی آپ کو حاصل رہے گی۔ جو اس ہفتے آپ کا صدقہ ہے وہ کسی لال رنگ کی چیز کا صدقہ ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اپنے ایکویریس دوستوں کی۔ تو اس ہفتے ہمارے ایکویریس دوست بہت زیادہ سوشل اور ایکٹیو نظر آتے ہیں۔ اس ہفتے میں آپ ایسی کوئی لاپرواہی کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو نقصان کا اندیشہ ہے۔ جہاں تک آپ کے فائنینسز، کیریئر اور ایجوکیشن کے معاملات ہیں، بزنس ہو یا ملازمت، اس کی خاطر اس ہفتے کیا گیا اندرون ملک سفر آپ کو کامیابی دلائے گا، البتہ تھوڑی تھکاوٹ ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی کانٹریکٹ یا پھر کسی ڈیل پر سائن کرنا ہو تو احتیاط کریں۔
انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے کسی بھی پروجیکٹ پر مکمل تیاری اور ریسرچ کر لیں، کیونکہ جو کانٹریکٹ آپ کو بظاہر صحیح لگ رہا ہوگا وہ آگے چل کے آپ کے لیے مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ اس ہفتے کوشش کریں اپنے پروجیکٹ یا اپنے کام کی جگہ پہ ان لوگوں کو ہائر کریں یا ان لوگوں کو اپنے ارد گرد رکھیں جن پر آپ مکمل اعتماد کر سکتے ہیں، کیونکہ دھوکے کا امکان ہے۔ کوئی آپ کی کانفیڈینشیل چیزیں اور باتیں آپ کے مخالف پارٹنر کو بتا سکتا ہے۔ عدالتی اور کورٹ کچہری کے معاملات اس ہفتے آپ کے حق میں ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ملازمت پیشہ افراد کو اس ہفتے ایسے لوگوں کا سامنا کرنا پڑے گا جو ان کے کام کو اور ان کے پروجیکٹس کو اپنا نام لگا کر آگے پیش کریں گے اور اپریسیشن حاصل کریں گے۔ اس کے علاوہ اس ہفتے پیسوں کا قرض نہ لینا ہے اور نہ ہی دینا ہے، یا پھر اگر کریڈٹ پر کوئی چیز لینے کا سوچ رہے ہیں تو اس سے بھی گریز کریں۔ جہاں تک آپ کے محبت کے معاملات ہیں تو اس ہفتے جو لوگ رشتے کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں یا جن کے والدین پہلے رشتے کے لیے من پسند جگہ پر نہیں مان رہے تھے، اس ہفتے حالات ان کے حق میں ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ والدین بھی سپورٹیو رہیں گے۔ البتہ شادی شدہ افراد کی آپس میں ناچاکی یا کسی بے بنیاد بات پر بحث ہونے کا امکان ہے۔ اس ہفتے بچوں کی طرف سے خوشخبریاں مل سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو محبت میں مبتلا ہیں اپنے پارٹنر کو لے کے غلط فہمیوں کا شکار ہو جائیں گے۔ کوشش کریں اگر ایسی سوچ یا ایسی بات کہیں سے سنیں تو آپس میں بات چیت کر کے معاملات کو اور سچ کو سامنے لے آئیں اور مسئلے کو اچھے طریقے سے حل کریں۔ جہاں تک آپ کے صحت کے معاملات ہیں تو اس ہفتے آپ کی صحت اچھی رہے گی، لیکن گھٹنوں کا درد آپ کو بہت زیادہ تکلیف دے گا۔ سبز رنگ کی سبزیوں کا استعمال اس ہفتے زیادہ رکھیں۔ جو اس ہفتے آپ کی ویکلی ایڈوائس ہے وہ یہ ہے کہ کوشش کریں اپنے مسئلوں کا حل خود نکالیں۔ کسی سے مشورہ لیں گے تو آپ اپنے معاملات کو زیادہ بگاڑ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ لوگ اس ہفتے آپ کی نرم دلی کا فائدہ اٹھائیں گے اور آپ سے بہت سارے ایسے باتیں منوانے کی کوشش کریں گے جو آپ کے لیے پورا کرنا پاسبل نہیں ہوگا، لہٰذا انہی باتوں کی حامی بھریں جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ آپ کر سکتے ہیں۔ جو اس ہفتے آپ کا صدقہ ہے وہ کھانے کی میٹھی چیز چھوٹے بچوں میں تقسیم کریں۔ اب ہم بات کرتے ہیں اپنے پائسس دوستوں کی۔ تو اس ہفتے آپ کا واسطہ ایسے لوگوں سے پڑ سکتا ہے جو آپ کو کسی بھی حوالے سے دھوکہ دے سکتے ہیں۔ اس معاملے میں آپ کو اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہوں گی اور اپنے ارد گرد کے لوگوں پر نظر رکھنی ہوگی۔ جہاں تک آپ کے فائنینسز، ایجوکیشن اور کیریئر کے معاملات ہیں تو اسٹوڈنٹ اس ہفتے بہت اچھے رزلٹ دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اساتذہ کا تعاون اور اپریسیشن بھی بہت زیادہ اس ہفتے رہے گی۔ البتہ جائیداد کی خرید و فروخت اس ہفتے آپ کے لیے مشکلات لے کر آئے گی۔ جیسے کہ پہلے ہم نے ڈسکس کیا، دھوکے کا بھی امکان ہے۔ ملازمت پیشہ افراد کے لیے یہ ہفتہ بہت آسانیاں لے کر آئے گا۔ وہ لوگ جو ٹرانسفر کرنا چاہ رہے ہیں یا کمپنی بدلنا چاہ رہے ہیں یا کہیں کسی اور جگہ سے ان کو آفر ہے، وہ دوسری آفرز کے بارے میں اس ہفتے نہ سوچیں۔ اسی کمپنی میں جس میں موجودہ وہ کام کر رہے ہیں، کام کرنا ان کے لیے بہتر رہے گا۔ وہ لوگ جو امیگریشن یا ویزے کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، ان کے معاملات میں اس ہفتے بہت بہتری نظر آتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو آپ کا ویزا مل جائے یا پھر آپ کا امیگریشن کا پروسیس اس ہفتے کمپلیٹ ہو جائے۔ کاروباری افراد اس ہفتے کوئی ایسا کانٹریکٹ نہ کریں جس پر ان کو ڈاؤٹ ہو کہ وہ آگے چل کر کمپلیٹ کرنا مشکل رہے گا۔ اوور آل یہ ہفتہ مالی اعتبار سے بہتری لے کر آئے گا۔ ملازمت میں آسانیاں، کاروبار میں ترقی، منافع، آمدنی میں اضافہ، اس طرح کی چیزیں اس ہفتے آپ کو میسر رہیں گی۔ جہاں تک آپ کے محبت کے معاملات ہیں تو اس ہفتے بہت زیادہ ماضی کی باتوں پر توجہ دیں گے، اپنے کیے پر بھی پچھتاوا کریں گے اور لوگوں کی رویوں کو بھی سوچ سوچ کر اپنے اندر مایوسی اور ڈپریشن لے آئیں گے۔ کوشش کریں کہ اس ہفتے لوگوں کی پرواہ کم کریں، اپنی نیگیٹو سوچوں کو خود سے دور رکھیں، لوگوں کو معاف کریں اور خود کو بھی ان سوچوں سے آزاد کریں، اور یہ سوچیں کہ غلطی ہر انسان سے ہو سکتی ہے، بس آگے کے پلانز صحیح بنائیں اور ایسا کوئی قدم نہ اٹھائیں جس کی وجہ سے آپ کو آگے چل کے پچھتاوا ہو۔ اس کے علاوہ شادی شدہ افراد اس ہفتے بہت زیادہ فیملی کو ٹائم دیں گے، بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا پسند کریں گے، سیر و تفریح، آؤٹنگ، لانگ ڈرائیو پہ جانا اس ہفتے زیادہ رہے گا۔ وہ لوگ جو کسی اچھے رشتے کی تلاش میں ہیں، یہ ہفتہ بھی ان کا نارمل روٹین کی طرح ہی گزرے گا، کوئی خاص پروگرس اس ہفتے نظر نہیں آتی۔ وہ لوگ جو محبت میں مبتلا ہیں ان کے لیے یہ ویک بہتر نظر آتا ہے، بات چیت، کمیونیکیشن بہتر ہونا، تحفہ تحائف کا تبادلہ ہونا،
اور اچھے خوشگوار موڈ میں یہ پورا ہفتہ گزرتا دکھائی دیتا ہے۔ اولاد کی طرف سے تھوڑی پریشانی ہو سکتی ہے، یہ پریشانی ان کی تعلیمی اور صحت کے معاملات سے ریلیٹڈ ہو سکتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں آپ کی صحت کی، تو اس ہفتے میں بلڈ پریشر کا خیال رکھیں، مرغن غذاؤں سے پرہیز کریں اور مرچ مسالے والی غذاؤں کو خاص طور پر خود سے دور رکھیں۔ جہاں تک آپ کی ویکلی ایڈوائس ہے تو اس ہفتے آپ کو آپ کی تمام کوششوں کا بہترین صلہ ملنے کا امکان ہے۔ جو کچھ آپ پچھلے ہفتوں میں کرتے آئے ہیں اس کا پھل اس ہفتے آپ کو ملے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کاروباری افراد ہیں یا ملازمت پیشہ یا زندگی کے کسی شعبے سے بھی تعلق رکھتے ہیں، اپنے الفاظ کا چناؤ صحیح رکھیں۔ آپ کے بولنے سے یا آپ کے غلط جملوں کے استعمال سے آپ کی بات بگڑ سکتی ہے، لوگ آپ سے ناراض ہو سکتے ہیں اور یہ آگے چل کے آپ کے لیے مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ جو اس ہفتے آپ کا صدقہ ہے وہ کالے رنگ کی چیز کا صدقہ ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ انالیسس پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ نئی آنے والی تمام ویڈیوز آپ سے مس نہ ہوں۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔